دوستو، فالن اینجلز یا آسمان سے گرائے ہوئے فرشتے، اہل کتاب کے نزدیک ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے جنہیں ان کے گناہوں یا بغاوت کے باعث جنت سے دھتکار دیا گیا تھا۔ یہود و نصارہ کے مطابق بعد ازاں یہ فرشتے شیطان کی حامی بنے اور انسانوں کو بہکانے میں پیش رہے۔ دوستو، آسمان سے گرے ہوئے ان فرشتوں کا گناہ کیا تھا؟ انہیں جنت سے کیوں نکالا گیا اور زمین پر آ کر انہوں نے کیا عمل بد انجام دیا؟ یہ سب بتانے سے قبل ہم آپ کو یہ باور کروا دیں کہ یہ نظریہ اور عقیدہ صرف اور صرف اہل کتاب سے تعلق رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے مطابق فرشتے رب کائنات کی وہ مخلوق ہیں جو گناہوں اور بغاوت کی مادے سے پاک ہیں۔ البتہ یہ بات بہت سی اسلامی مکتبہ فکر میں بحث کا موضوع ہے کہ فرشتوں سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں کے واقعات سے بہت سے مفسرین یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ فرشتے غیر دانستہ طور پر کسی غلطی کے مرتکب تو ہو سکتے ہیں، تاہم شیطان کی مانند تکبر اور کفر و بغاوت ان کی فطرت میں شامل نہیں۔ اس لیے اہل کتاب میں رائج آسمان سے گرے ہوئے فرشتوں کا یہ نظریہ کسی صورت قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تاہم ہمارے بہت سے دوست فالن اینجلز پر بنی بہت سی ہالی ووڈ موویز اور ان پر لکھی کتابوں کے باعث ان کے بارے میں جاننے کی جستجو رکھتے ہیں، اور انہی کی فرمائشات پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے، جس کا مقصد اہل کتاب کے نظریات و عقائد سے متعلق صرف اور صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے کہ اکثر معروف گرجا گھروں کے باہر آپ کو کچھ ایسے مجسمے دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں عرف عام میں فالن اینجلز یعنی آسمان سے گرے ہوئے فرشتے کہا جاتا ہے۔ ان کے پیروں میں جکڑا ہوا یہ سانپ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ فرشتے مکمل طور پر ابلیس کے اختیار میں ہیں اور اسی کے ساتھ آسمان سے دھتکارے گئے ہیں۔ عبرانی بائبل کے مطابق شیطان کو فالن اینجلز کے ساتھ زمین پر پھینکا تو گیا تھا، تاہم وہ فرشتوں کی جنس سے تعلق نہ رکھتا تھا۔ دوستو، فالن اینجلز کی اصطلاح تاحال کسی بھی یہودی لٹریچر میں موجود نہیں، تاہم یہودیوں کی ایک قدیم منسوخ کردہ کتاب ہنوک میں ایسی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے شیطان کی خدا تعالیٰ سے بغاوت اور فرشتوں سے لڑی جنگ میں اس کا ساتھ دیا اور اسی کے ساتھ راندائی درگاہ کر دی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اہل کتاب ہنوک کا نام دیتے ہیں۔ کتاب ہنوک کے مطابق پروردگار نے کچھ فرشتوں جن کی تعداد لگ بھگ 200 بیان کی جاتی ہے، ان پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ زمین کی مخلوقات پر نظر رکھیں۔ ان فرشتوں کو ناظران یا واچرز کا نام دیا گیا، تاہم زمینی مخلوقات پر نظر رکھنے کے باعث یہ بھی انہی کی جیسی گناہوں میں مبتلا ہوئے اور راندائی درگاہ کر دی گئی۔ کتاب ہنوک میں آسمان سے دھتکارے ہوئے بعض فرشتوں کے نام بھی درج ہیں، مثلا سمائیل، ایزا اور ایزائیل۔ کتاب ہنوک نامی یہ دستاویز یہودیوں کی جانب سے 3 صدی عیسوی میں منسوخ کر دی گئی تھی، تاہم یہودی ربیوں کی اکثریت اور اہل مسیحیت آج بھی فالن اینجلز نامی اس کہانی پر مکمل یقین رکھتے ہیں، جس کی وجہ بائبل کتابی پیدائش میں بیان ہونے والی چند آیات ہیں۔ ان آیات میں بیان ہوتا ہے کہ جب زمین پر بنی نو آدم بہت زیادہ پھلنے پھولنے لگی اور ان کے ہاں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی، تو فالن اینجلز یعنی آسمان سے دھتکارے ہوئے فرشتوں نے انہیں دیکھا، انہیں چنا اور ان سے بیاہ رچایا۔ حالانکہ بائبل میں یہ لفظ یعنی فالن اینجلز استعمال نہیں ہوا ہے، تاہم اہل کتاب دانشوروں کی ایک بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ یہ آیات آسمان سے گرے ہوئے فرشتوں کی جانب ہی اشارہ کرتی ہیں۔ انسانوں اور فرشتوں کے مابین اس غیر فطری تعلق کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی وہ نفیلیم یا جبارین کہلائی۔ یہ ایک انتہائی دیو ہیکل نسل تھی جو بہت بڑے اور قداور لوگ تھے۔ آسمان سے گرے ہوئے فرشتوں اور انسانوں سے پیدا یہ نسل بہت ہی سرکش اور گناہ گار تھی۔ اس نسل کے خاتمے کے لیے پروردگار نے بہت سے عذاب اور سیلاب اس روئے زمین پر بھیجے، جن کی وجہ سے نفیلیم یا جبارین نامی یہ نسل دنیا سے ناپید ہو گئی۔ اہل کتاب کے مطابق بائبل میں بیان ہونے والی دیو ہیکل انسانوں جیسے اوج بن انک اور جالوت کا تعلق بھی نفیلیم یا جبارین سے تھا، جو کسی نہ کسی صورت محفوظ رہنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ مسیحی عقیدے کے مطابق فالن اینجلز اور ان کی اولاد کی ارواح بد آج بھی شیطان کی حامی ہیں اور انسانوں کو بھٹکانے اور ورغلانے میں اس کی معاون و مددگار ہیں۔
मगरिब से ताल्लुक रखने वाली बाज मुहक्किकीन फॉलन एंजल्स की कहानी को अनुनाकी देवताओं से भी जोड़ते हैं, जो किसी नामालूम सैयारे से हमारी इस दुनिया में वारिद हुए। इन्होंने ही एहरामी मिस्र जैसी बुलंदो बाला इमारत कायम की और जमीन की बासियों को लिखाई धा साधी और फसलें उगाने जैसे फनून से आरास्ता किया। अनुनाकीस की ये कहानियाँ इराक से मिलने वाली कदीम तख्तियों पर दर्ज हैं, जिनकी उम्र हजारों साल कदीम है। आम यहूदो नसारा के नजदीक फॉलन एंजल्स भले ही एक कहानी या रिवायत हो, ताहम यहूदियों के कबाला मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद इन पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। कबाला मकतबा फिक्र की मारूफ किताब ज़हर आसमान से धुतकारे हुए इन फरिश्तों के बारे में काफी तफसीलात फराहम करती है। ये उनके नाम भी बताती है, उन्हें इंसानों में मौजूद मुख्तलिफ बुराइयों से मंसूब करती है और इनसे मदद लेने के तरीके भी इस किताब में दर्ज हैं। यहूदियों के साथ साथ मुख्तलिफ मसीही फिरके जैसे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट भी फॉलन एंजल से मुताल्लिक मुख्तलिफ नजरियात और तोहमात पर यकीन रखते हैं। बहरहाल बहैसियती मुसलमान हम फॉलन एंजल्स या आसमान से गिरे हुए फरिश्तों जैसी किसी भी कहानी पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरिश्तों को नाफरमानी और गुनाहों से पाक बयान फरमाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि फॉलन एंजल्स या आसमान से धुतकारे हुए फरिश्तों के बारे में आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर वाकई ये बात सच है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।